السلام علیکم ناظرین، آج کی اس رپورٹ میں ہم ایک ایسے سرکاری فیصلے پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں مالی شمولیت کے حوالے سے ایک غیر معمولی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کے لیے ڈیجیٹل وائلٹس اور ڈیجیٹل سمز متعارف کروانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس فیصلے کا براہ راست تعلق کروڑوں مستحق خواتین سے ہے جو ہر قسط کے لیے دفاتر، کیمپ سائٹس اور ایجنٹس کے مسائل کا سامنا کرتی رہی ہیں۔ یہ نظام اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے رقم براہ راست مستحق کے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ اسی وجہ سے اس موضوع پر درست معلومات اور مکمل آگاہی اس وقت انتہائی ضروری ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل وائلٹ سسٹم دراصل کیا ہے اور حکومت اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈیجیٹل وائلٹ ایک ایسا موبائل اکاؤنٹ ہوتا ہے جو مستحق خاتون کے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل سم سے منسلک ہوتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط براہ راست منتقل کی جائے گی۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو رقم وصول کرنے کے لیے کسی دکاندار، ایجنٹ یا کیمپ پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ حکومت کے مطابق یہ اقدام شفافیت بڑھانے اور کٹوتیوں کے خاتمے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس نئے نظام کے ساتھ کچھ عملی سوالات اور خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں جن کا جاننا ہر مستحق کے لیے ضروری ہے۔ ڈیجیٹل وائلٹ سسٹم خاص طور پر خواتین کے نام پر متعارف کروایا جا رہا ہے جو عالمی سطح پر اپنی نوعیت کا ایک بڑا منصوبہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں 1 کروڑ سے زائد خواتین کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس بنانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ہر خاتون کا اکاؤنٹ اس کی اپنی سم پر ہوگا تاکہ پیسے براہ راست اسی کے کنٹرول میں رہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کو بار بایو میٹرک مسائل یا طویل قطاروں سے نجات ملے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ سم اور شناختی کارڈ کی درستگی انتہائی اہم ہوگی۔ اگر کسی بھی مرحلے پر معلومات میں تضاد ہوا تو رقم رک سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مستحق خواتین اپنا ڈیجیٹل وائلٹ اکاؤنٹ خود بنا سکیں گی؟ حکومتی ذرائع کے مطابق ابتدائی مرحلے میں کچھ اکاؤنٹس خود کار طریقے سے بنائے جا رہے ہیں۔ کچھ خواتین کو ایسی سمز فراہم کی جا رہی ہیں جو پہلے ہی ڈیجیٹل وائلٹ کے لیے تیار ہوں گی۔ تاہم مستقبل قریب میں ایک ایسا طریقہ کار متعارف کرانے کی بات کی جا رہی ہے جس کے ذریعے لوگ خود بھی اپنا اکاؤنٹ چیک کر سکیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ غیر مصدقہ کوڈز یا افواہوں پر عمل کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی غیر سرکاری طریقے سے اکاؤنٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دسمبر کی قسط کے حوالے سے بھی ایک وقت عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہیں دسمبر میں ملنے والی رقم ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق یہ قسط دراصل جنوری میں جاری کی جا رہی ہے جسے بعض لوگ جنوری کی قسط بھی کہہ رہے ہیں۔ اس قسط کے لیے ڈیجیٹل وائلٹ سمز رکھنے والی خواتین کو یہ سہولت ہوگی کہ رقم آتے ہی انہیں موبائل پر پیغام موصول ہو جائے گا۔ اس پیغام میں رقم کی مکمل تفصیل درج ہوگی۔ یہی پیغام مستحق کے لیے سب سے اہم ثبوت ہوگا کہ کتنی رقم اس کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ بچوں کی تعلیمی وظیفے اور کفالت پروگرام کی رکی ہوئی اقساط کے حوالے سے بھی تازہ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ بقایا رقوم بھی مرحلہ وار جاری کرنے کے بجائے ایک ساتھ دیے جانے کا امکان ہے۔ تاہم اس ادائیگی کا طریقہ کار ڈیجیٹل وائلٹ کے بجائے کیمپ سائٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام مستحقین کو ایک ہی نظام میں الجھانے کے بجائے آسانی فراہم کی جائے۔ اس مرحلے پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مستحق خواتین اپنے پیغامات پر نظر رکھیں۔ کسی بھی غیر مصدقہ اطلاع پر یقین کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈیجیٹل وائلٹ سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ وہ غلطیاں ہیں جو لا علمی یا جلد بازی میں ہو
جاتی ہیں۔ شناختی کارڈ کا ایکسپائر ہونا، فنگر پرنٹس کا میچ نہ ہونا، سم کا غیر فعال ہونا یا وائلٹ اکاؤنٹ کا درست طریقے سے منسلک نہ ہونا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رقم رک سکتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رقم رکنے اور نااہل ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیسے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں مگر تکنیکی غلطی کی وجہ سے نکل نہیں پاتے۔ ایسے معاملات میں درست رہنمائی اور بر وقت شکایت ہی واحد حل ہوتی ہے۔ کٹوتی کے مسئلے پر بھی ایک بار پھر واضح کرنا ضروری ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کسی بھی قسط میں کٹوتی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی ایجنٹ یا دکاندار کی جانب سے 1 روپیہ بھی کم دیا جائے تو یہ غیر قانونی ہے۔ مستحقین کو چاہیے کہ فوری طور پر BISP ہیلپ لائن پر شکایت درج کروائیں۔ اس کے علاوہ قریبی تحصیل دفتر میں بھی تحریری شکایت دی جا سکتی ہے۔ حکام کے مطابق ایسی شکایات پر کارروائی کی جا رہی ہے کیونکہ کٹوتی دراصل غریب کے حق پر ڈاکہ ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ڈیجیٹل وائلٹ سسٹم ایک سہولت بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی۔ اگر درست معلومات کے ساتھ اس نظام کو اپنایا جائے تو یہ خواتین کے لیے مالی خود مختاری کا ایک مضبوط ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر افواہوں، غلط کوڈز اور غیر مصدقہ دعووں پر یقین کیا گیا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عوامی آگاہی اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہر مستحق اپنے حق کو محفوظ رکھ سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ درست معلومات آگے پہنچائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ذمہ دارانہ خبریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس رپورٹ میں ہم ایک ایسے سرکاری فیصلے پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں مالی شمولیت کے حوالے سے ایک غیر معمولی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کے لیے ڈیجیٹل وائلٹس اور ڈیجیٹل سمز متعارف کروانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس فیصلے کا براہ راست تعلق کروڑوں مستحق خواتین سے ہے جو ہر قسط کے لیے دفاتر، کیمپ سائٹس اور ایجنٹس کے مسائل کا سامنا کرتی رہی ہیں۔ یہ نظام اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے رقم براہ راست مستحق کے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ اسی وجہ سے اس موضوع پر درست معلومات اور مکمل آگاہی اس وقت انتہائی ضروری ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل وائلٹ سسٹم دراصل کیا ہے اور حکومت اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈیجیٹل وائلٹ ایک ایسا موبائل اکاؤنٹ ہوتا ہے جو مستحق خاتون کے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل سم سے منسلک ہوتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط براہ راست منتقل کی جائے گی۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو رقم وصول کرنے کے لیے کسی دکاندار، ایجنٹ یا کیمپ پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ حکومت کے مطابق یہ اقدام شفافیت بڑھانے اور کٹوتیوں کے خاتمے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس نئے نظام کے ساتھ کچھ عملی سوالات اور خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں جن کا جاننا ہر مستحق کے لیے ضروری ہے۔ ڈیجیٹل وائلٹ سسٹم خاص طور پر خواتین کے نام پر متعارف کروایا جا رہا ہے جو عالمی سطح پر اپنی نوعیت کا ایک بڑا منصوبہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں 1 کروڑ سے زائد خواتین کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس بنانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ہر خاتون کا اکاؤنٹ اس کی اپنی سم پر ہوگا تاکہ پیسے براہ راست اسی کے کنٹرول میں رہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کو بار بایو میٹرک مسائل یا طویل قطاروں سے نجات ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ سم اور شناختی کارڈ کی درستگی انتہائی اہم ہوگی۔ اگر کسی بھی مرحلے پر معلومات میں تضاد ہوا تو رقم رک سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مستحق خواتین اپنا ڈیجیٹل وائلٹ اکاؤنٹ خود بنا سکیں گی؟ حکومتی ذرائع کے مطابق ابتدائی مرحلے میں کچھ اکاؤنٹس خود کار طریقے سے بنائے جا رہے ہیں۔ کچھ خواتین کو ایسی سمز فراہم کی جا رہی ہیں جو پہلے ہی ڈیجیٹل وائلٹ کے لیے تیار ہوں گی۔ تاہم مستقبل قریب میں ایک ایسا طریقہ کار متعارف کرانے کی بات کی جا رہی ہے
جس کے ذریعے لوگ خود بھی اپنا اکاؤنٹ چیک کر سکیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ غیر مصدقہ کوڈز یا افواہوں پر عمل کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی غیر سرکاری طریقے سے اکاؤنٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دسمبر کی قسط کے حوالے سے بھی ایک وقت عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہیں دسمبر میں ملنے والی رقم ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق یہ قسط دراصل جنوری میں جاری کی جا رہی ہے، جسے بعض لوگ جنوری کی قسط بھی کہہ رہے ہیں۔ اس قسط کے لیے ڈیجیٹل وائلٹ سمز رکھنے والی خواتین کو یہ سہولت ہوگی کہ رقم آتے ہی انہیں موبائل پر پیغام موصول ہو جائے گا۔ اس پیغام میں رقم کی مکمل تفصیل درج ہوگی۔ یہی پیغام مستحق کے لیے سب سے اہم ثبوت ہوگا کہ کتنی رقم اس کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ بچوں کی تعلیمی وظیفے اور کفالت پروگرام کی رکی ہوئی اقساط کے حوالے سے بھی تازہ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ بقایا رقوم بھی مرحلہ وار جاری کرنے کے بجائے ایک ساتھ دیے جانے کا امکان ہے، تاہم اس ادائیگی کا طریقہ کار ڈیجیٹل وائلٹ کے بجائے کیمپ سائٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام مستحقین کو ایک ہی نظام میں الجھانے کے بجائے آسانی فراہم کی جائے۔ اس مرحلے پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مستحق خواتین اپنے پیغامات پر نظر رکھیں۔ کسی بھی غیر مصدقہ اطلاع پر یقین کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈیجیٹل وائلٹ سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ وہ غلطیاں ہیں جو لا علمی یا جلد بازی میں ہو جاتی ہیں۔ شناختی کارڈ کا ایکسپائر ہونا، فنگر پرنٹس کا میچ نہ ہونا، سم کا غیر فعال ہونا یا وائلٹ اکاؤنٹ کا درست طریقے سے منسلک نہ ہونا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رقم رک سکتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رقم رکنے اور نااہل ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیسے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں مگر تکنیکی غلطی کی وجہ سے نکل نہیں پاتے۔ ایسے معاملات میں درست رہنمائی اور بر وقت شکایت ہی واحد حل ہوتی ہے۔ کٹوتی کے مسئلے پر بھی ایک بار پھر واضح کرنا ضروری ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کسی بھی قسط میں کٹوتی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی ایجنٹ یا دکاندار کی جانب سے 1 روپیہ بھی کم دیا جائے تو یہ غیر قانونی ہے۔ مستحقین کو چاہیے کہ فوری طور پر BISP ہیلپ لائن پر شکایت درج کروائیں۔ اس کے علاوہ قریبی تحصیل دفتر میں بھی تحریری شکایت دی جا سکتی ہے۔ حکام کے مطابق ایسی شکایات پر کارروائی کی جا رہی ہے کیونکہ کٹوتی دراصل غریب کے حق پر ڈاکہ ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ڈیجیٹل وائلٹ سسٹم ایک سہولت بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی۔ اگر درست معلومات کے ساتھ اس نظام کو اپنایا جائے تو یہ خواتین کے لیے مالی خود مختاری کا ایک مضبوط ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر افواہوں، غلط کوڈز اور غیر مصدقہ دعووں پر یقین کیا گیا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عوامی آگاہی اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہر مستحق اپنے حق کو محفوظ رکھ سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ درست معلومات آگے پہنچائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ذمہ دارانہ خبریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔